جو بندہ کل تک پائی پائی کا محتاج تھا، اپنے لقمے لقمے کا محتاج تھا، قرض دار تھا، قرضوں کے پہاڑ میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آج 30,000 دینار یا درہم کا مالک بن گیا۔ اس کو 30,000 دینار کا مالک بنا دیا۔ اس نے کون سا خاص عمل کیا؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس وظائف کا تحفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ وظیفہ درود پاک سے متعلق ہے، درود پاک کی برکت سے متعلق ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، درود پاک کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دیتا ہے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ تم جب بھی مجھ پر درود پڑھو تو احسن طریقے سے درود پڑھو کہ تمہارا درود میں خود سنتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہمارا درود پاک باقاعدہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص کا واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں کہ جس نے درود پاک کی کثرت کی، درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ دو دوستوں کی بات ہے، ایک دوست بڑا مالدار تھا اور دوسرا بہت ہی زیادہ غریب اور لاچار تھا۔ تو ایک دن دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ تم مجھ سے کچھ رقم ادھار لے لو، اور ادھار لینے کے بعد جب تم اپنا کاروبار شروع کرو گے، جب تمہارے پاس یہ رقم واپس آ جائے گی، کاروبار کے ذریعے نفع آئے گا، تو تم مجھے لوٹا دینا۔ اس کے دوست نے، اس غریب دوست نے بات مان لی، اور رقم لے کر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ چند دن کاروبار چلنے کے بعد اس کا کاروبار اچانک سے ایسا نقصان ہوا کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا کاروبار کے اندر، اور اس کی ساری رقم جو ہے وہ ڈوب گئی، یعنی کہ ضائع ہو گئی۔ تو 1-2 مہینے کے بعد جب اس دوسرے دوست کو پتہ چلا کہ یار میں نے جس کو قرضہ دیا تھا اس نے وہ رقم کاروبار میں انویسٹ کی، اور کاروبار میں اس کو نقصان ہو گیا ہے، لاس ہو گیا ہے، یہ بات اس کو پتہ چلی تو وہ آگ ببولا ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میری اب وہ رقم، میں نے مثلا اس کو 10,000 درہم دیے ہیں یا دینار دیے ہیں، تو وہ مجھے کیسے لوٹائے گا؟ یہ بات سن کر وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنے دوست سے مطالبہ کیا کہ یار تمہیں تو میں نے رقم قرض پر دی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ تم کاروبار کرو اور پھر مجھے لوٹا دینا، لیکن اب تم رقم مجھے کیسے واپس کرو گے؟ مجھے تو میری رقم چاہیے، اب تو نہ کوئی نفع آنے کی امید ہے، نہ ہی تمہاری رقم واپس آنے کی امید ہے، اب تم مجھے کسی طرح رقم واپس کرو۔ یہ بات سننے کے بعد وہ غریب دوست جو کہ پہلے ہی پریشان تھا وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یار تمہارے سامنے میں نے کاروبار میں ساری رقم انویسٹ کر دی، اور وہ ساری کی ساری رقم لاس میں چلی گئی، نقصان میں چلی گئی، اب میں تمہیں رقم کہاں سے واپس کروں؟ میرے پاس تو 1 دینار نہیں ہے، تم 10,000 دینار کی بات کرتے ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات جب اس نے آگے سے کہی تو اس شخص نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہیں ہر صورت یہ رقم دینی ہوگی، ورنہ میں تمہیں قاضی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ بالآخر وہ دوست تھک ہار گیا، اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم جہاں لے کر جانا چاہتے ہو مجھے لے جاؤ۔ یہ سارا مقدمہ، یہ سارا ماجرا قاضی صاحب کے پاس پہنچا، عدالت میں پہنچا۔ قاضی صاحب نے دونوں فریقوں کی بات سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا کہ وہ جو غریب دوست ہے اسے کہا کہ تم نے 1 مہینے کے اندر اپنے دوست کی رقم واپس کرنی ہے، اگر تم نے یہ رقم نہ لوٹائی تو تمہیں قید کر لیا جائے گا، اور تم سے پھر محنت مزدوری کروا کر یہ رقم واپس وصولی جائے گی، اور تمہیں جیل کی قید سنائی جائے گی۔ 1 مہینے کا وقت، 10,000 دینار کی رقم یا درہم کی رقم، اس قدر لمبی اور بڑی رقم کہ بندہ جو ہے پورا دن محنت کرے، پوری رات محنت کرے، تب بھی 1 مہینے میں وہ کما نہ پائے، تو وہ بندہ پریشانی کے عالم میں، اس شخص نے واپس آنے کے بعد
اپنی جو نماز کی پابندی کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا، اس پر وہ مشغول ہو گیا، اور اس کو پتہ تھا کہ یار میں جتنی بھی محنت کر لوں میں یہ ساری رقم لوٹا نہیں سکتا، میں اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ بالآخر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ درود پڑھتا ہے، اور اپنی جو محنت مزدوری کر کے وہ روز کی روٹی کماتا ہے، وہی وہ عمل اس نے روزمرہ کے شروع کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان 10,000 درہم کے لیے یا دینار کے لیے وہ محنت نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رقم زیادہ ہے اور وقت کم ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، بالآخر 28 دن گزرنے کے بعد اب بھی رقم کا انتظام نہ ہو پایا۔ وہ بندہ اسی پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے۔ ایسا سوتا ہے کہ اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ اے میرے امتی تو کیوں پریشان ہے، ہم اپنے غلام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ بات فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تم فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ بڑا سخی ہے، اس سے جا کر تم کہنا تمہارا قرض ادا کرے، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا اور تمہاری اس مقدمے سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اسی کشمکش کے عالم میں وہ صبح اٹھتا ہے، نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہ جب بادشاہ کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو ایک بات یاد آتی ہے کہ یار میں چلا تو جاؤں گا، لیکن میں اسے کیا کہوں گا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ وہ مجھ سے نشانی پوچھ لے تو میں کیا کہوں گا کہ واقعی کیا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ بات سوچنے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ بالآخر 29 راتیں گزر چکی، 30 تاریخ کا دن ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے، قاضی صاحب کی دی ہوئی مدت بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ پڑھتا پورا دن رات وہ اسی میں گزار دیتا ہے، پریشانی میں۔ جب اسی طرح درود پاک پڑھتا ہوا دوبارہ سوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے امتی، اے میرے غلام، تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس پریشانی کی وجہ سے واپس آ گیا کہ میں اسے نشانی کیا بتاؤں گا اگر وہ مجھ سے نشانی مانگ لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو ایک نشانی عطا فرمائی کہ تم جا کر اس سے یہ بات کہنا، وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی تم جو بات کر رہے ہو تمہیں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب 29 راتیں 29 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 30 تاریخ آ گئی ہے۔ وہ بندہ صبح اٹھتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، سپاہی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بادشاہ سے ملاؤ۔ وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے جب اندر جاتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ بادشاہ ایک مرتبہ چونک جاتا ہے، کیا واقعی تم اللہ کے نبی کا پیغام لائے ہو؟ تمہارے پاس کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنا یہ مقدمہ، یہ قرض والا مقدمہ آپ سے عرض کروں، آپ کو بتاؤں تو آپ جو ہے میرا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو نشانی یہ بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نماز فجر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں واقعی ایسا ہے، میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ میں نماز فجر کے بعد کیا پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ واقعی میرے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے ہیں، میرا درود پڑھنا نبی پاک نے خود سماعت فرمایا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارا قرض ادا کروں گا، تمہاری رقم بھی ادا کروں گا، چلو میرے ساتھ قاضی صاحب کی عدالت میں۔ قاضی صاحب کی عدالت لگتی ہے، مقدمہ دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اپنا قرضہ ادا کرتے ہو یا نہیں؟ اتنے میں بادشاہ کہتا ہے کہ جی اس کا سارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ تو اب وہ قاضی پوچھتا ہے کہ بھائی تم اس کا قرض کیوں ادا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ سارا معاملہ جب قاضی کی بارگاہ میں، قاضی کی عدالت میں سنایا جاتا ہے تو وہ قاضی بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور اس بندے کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کا، اس غریب آدمی کا قرضہ ادا کرے۔
یہ بات سننے کے بعد قاضی صاحب اٹھتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور جا کر 10,000 دینار لے آتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ 10,000 دینار کا قرضہ تمہارا یہ بادشاہ کیوں ادا کرے، میں خود ادا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کا پیغام جو آ گیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اب اندازہ لگائیں کہ بادشاہ بھی قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، قاضی بھی قرضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ جس شخص نے قرض دیا تھا وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا پیغام سن کر بادشاہ بھی آ گیا، قاضی نے بھی قرضہ دینے کے لیے حامی بھر لی، تو میں اللہ کے نبی کا پیغام سن کر میں خود یہ قرضہ معاف کر رہا ہوں کہ میں اس بندے سے قرضہ کیوں لوں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنا 10,000 دینار کا قرضہ معاف کر دیا، بلکہ میں اس کو 10,000 دینار اور دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ کل تک پائی پائی کا محتاج تھا، اپنے لقمے لقمے کا محتاج تھا، قرض دار تھا، قرضوں کے پہاڑ میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آج 30,000 دینار یا درم کا مالک بن گیا۔ اس کو 30,000 دینار کا مالک بنا دیا۔ اس نے کون سا خاص عمل کیا تھا؟ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا تھا، درود پاک کی کثرت کی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنا، بسا اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کون سا درود پڑھیں، اتنے طویل طویل درود ہیں، ہم کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو آپ کو مختصر سا درود پاک بتاتا ہوں جس کو درود رحمت بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 70 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں، 70 رحمتیں رب تعالیٰ نازل فرماتا ہے اور 70 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 70 دروازے رحمتوں کے کھول دے گا۔ تو ہمیں یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ بس درود پاک کی کثرت کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔